ہمارے ہاں بات مشہور ہوگی، یہ تو سیاسی بیان ہے، یعنی کہ سیاست میں کچھ بھی کرو، جھوٹ بولنے کو جائز کرنے کے لیے سیاست میں بھی یہ قرآن حدیث چھوڑی، یہ تو سیاسی بیان ہے۔ وعدہ کیا تھا نا، وعدہ پورا نہیں ہوا تو یہ تو سیاسی بیان تھا جی۔ لیکن بندو جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، جھوٹ تباہی ہے، کہتے ہیں جی ہم نے تو سیاسی بیان دیا تھا۔ کیا سیاسی بیان اس میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے کہ آپ جو مرضی بولیں؟ کل کے دشمن آج دوست بنتے ہیں، کل کے دوست آج دشمن بنتے ہیں، کچھ لمحوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں، کوئی معیار نہیں، سچ جھوٹ کوئی معیار نہیں۔ معیار صرف ہماری سیاست ہے، ہمیں سیاسی فائدہ کس سے حاصل ہو رہا ہے، بس اس کے لیے اخلاقیات جائے بھاڑ میں، دین ایمان جائے، اس کے لیے قرآن کریم کو پسے پش ڈالنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ حلوے کو گوبر بناتے ہیں، گوبر کو حلوہ ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی ورکرز سوشل میڈیا پہ صبح شام یہی کام کر رہے ہوتے، اپنی پارٹی کا کتنا بڑے سے بڑا گھناؤنا جرم ہو اس کو سچ بنا کر پیش کرنے کو جھوٹ بولتے ہیں نا۔ یہی جھوٹ ہے کہ آپ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق کہہ دیں، نقصان کو فائدہ بتائیں اور فائدے کو نقصان بتائیں۔ ہر پارٹی یہ کام کر رہی۔ مہنگائی ہوتی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، دیکھو جی عالمی طور پر مہنگائی ہو رہی، عالمی طور پر فلاں مسئلہ ہو رہا ہے جی، عالمی طور پر قیمتیں بڑھ رہی، اور دوسرے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پیٹرول بم گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنی حکومت آتی کچھ دن بعد، پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں آج ان کا بیانیہ بن جاتا ہے، اور ان کا جو پرانا بیانیہ تھا وہ آج کی اپوزیشن کا بیانیہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے۔ یہی جھوٹ ہے کہ آپ حق کو باطل اور باطل کو حق کہتے ہیں، صرف سیاسی تعصب کی وجہ سے، صرف سیاسی تعصب کی وجہ سے جھوٹ کو رواج دے دیا گیا، منافقت عام ہو گئی۔ ہر مسلمان الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ کوئی سیاسی ورکر ہوگا جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے، ورنہ یہاں پر ہم نے سب کچھ سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کے پابند ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عہد و پیمان چھوڑ دیے، توڑ دیے ہیں تمام عہد و پیمان، اور ہمیں صرف اپنا سیاسی عہد و پیمان یاد ہے کہ میں فلاں سیاسی پارٹی کا ورکر ہوں، لہٰذا میں نے ان کا دفاع کرنا ہے، ہر جھوٹی بات پہ، ہر غلط بات پہ ان کا دفاع کرنا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹے الزامات لگتے ہیں، جھوٹے بہتان لگتے ہیں، اس سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، لوگوں کے مال بھی جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی ختم ہوتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولے چلے جاتے۔ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعن، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتی ہیں، ہم کافروں سے آئی ہیں بھاگ کے، ہم اسلام کی آغوش میں آنا چاہتی ہیں، مسلمان ہونا چاہتی ہیں، تو اے نبی پہلے ان سے عہد و پیمان لو، ان سے وعدہ لو کہ یہ جرم تم نے نہیں کرنے، چھوڑنے ہوں گے، تب تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو سکتی ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ادھر اور ادھر کیا فرق ہے؟ پھر اپنا دین بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اور ساتھ میں وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، یہ شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پہلے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس کا اقرار کرتی ہو تو پھر بیعت کر لو، پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ اگر اس وقت کوئی عورت کہتی کہ اللہ کے رسول میں ساری باتیں مانتی ہوں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ سکتی، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبی جب بیعت لینی ہے تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر بیعت
اسلام کی بیعت ہی نہیں لینی اگر جھوٹ بولنا ہے. اگر بہتان باندھنا ہے تو اسلام کی بیعت ہی نہیں کرنی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بیعت ہی نہیں لیتے جھوٹ نہ چھوڑنے کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں ہم نے معیار یہ بنا لیا جتنا بڑا جھوٹ بولے گا, جتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا سیاسی ورکر ہوگا, اس کو بڑا عہدہ ملے گا. جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا, جتنا جھوٹا پروپیگنڈا زیادہ دوسری پارٹی کے خلاف کرے گا, مسلمانوں کے خلاف, مومنوں کے خلاف, بھائیوں کے خلاف, جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا. اس کو وزیر اطلاعات بنایا جائے گا, وزیر نشریات بنایا جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس ہنر زیادہ ہے, وہ زیادہ منہ پھٹ ہے, وہ زیادہ زبان دراز ہے, وہ زیادہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل سکتا ہے, اس لیے اس کو بڑا عہدہ ملے گا. یہ ہمارا سیاسی معیار ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس جھوٹی سیاست سے باہر نکال. پچھلے خطبے میں عرض کر چکا ہوں, سیاسی رجحان ہو سکتا ہے, ہر شخص کا ہو سکتا ہے, کوئی زور زبردستی نہیں. سیاسی رجحان آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے اس سیاست کی بھینٹ اپنے اسلام کو, اپنے دین کو, اپنے ایمان کو نہ چڑھائیں, اخلاقیات کو نہ چڑھائیں, اپنی جنت اس پر قربان نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس پر قربان نہ کریں, اسلامی محبت و مودت کو اس پر قربان نہ کریں, اللہ کی رضامندی کو اس پر قربان نہ کریں. اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ کو سیاسی فائدہ یا عہدہ حاصل بھی کر لیں گے, کیا فائدہ ہوگا؟ خاسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر. اور آج ہم دیکھ نہیں رہے, جو بھی حکومت جاتی ہے بہت بری ہوتی ہے, آتی ہے تو اس سے بری ہوتی ہے, اگلی آتی ہے تو اس سے بری ہوتی ہے. بار بار تجربات کیے, بار بار تجربات عوام نے بھی کیے, اداروں نے بھی کیے, کوشش کی بدل بدل کے کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کی خوشحالی ہو جائے. عوام بھی کہتی چلو اس پارٹی کو پہلے آزمایا تھا, آج اس کو آزماتے. ادارے بھی مداخلت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی سوچ کتنی اچھی ہو, لیکن ناکامی ہمارا مقدر بنتی ہے. کیوں؟ ہم نے دین کو, اسلام کو, ہم نے اخلاقیات کو اس جھوٹی سیاست پہ قربان کیا. جب تک ہم دین کو اولویت نہیں دیتے, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سب سے بڑھ کر نہیں بنتے, اس وقت تک ہمیں نہ چین مل سکتا ہے, نہ امن مل سکتا ہے, نہ ہمیں خوشحالی مل سکتی ہے, نہ ترقی مل سکتی ہے.